بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل کی اقسام اور گناہ، مرڈر ٹائپس اینڈ سن۔ پہلے سوچا تھا کہ نہ بولوں، لیکن بات آئی ہے کہ بولنے کی ضرورت ہے تاکہ سب سمجھ سکیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں جان بوجھ کر قتل وہ گناہ کبیرہ ہے جس کا عذاب سب سے زیادہ شدید دردناک ہے۔ وحدانیت کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا زمینی گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں عذاب سب سے زیادہ دردناک ہے۔ کسی بھی مذہب عقیدہ رکھنے والے جو امن سے رہتے ہوں، قتل کی اجازت نہیں۔ اسے لکھنے کے لیے مجھے پہلے خون، لسانیت اور انسانیت کو لکھنا پڑا اور اپنے غیبی علم کی حیثیت بتانی پڑی۔ مزاروں پر جانے والوں کے پاس بھی علم آتا ہے، فرق یہ ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں مل جاتا ہے، اور میرے پاس کبھی رب کی طرف سے آتا ہے۔ بولنے والی بات مسلسل کئی دن شدت سے دل و دماغ میں آ کر بے چین کر دیتی ہے، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ اس سنگین اہم معاملے کو دیکھنے اور غور کرنے کے لیے علماء کرام اور مفتیوں کو سنا، پڑھا اور بہت سی باتیں فائدہ مند رہیں، جس سے میرے علم میں اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ غلطیاں اور باتیں آیات اور احادیث کے ترجمہ میں دیکھیں تو اسے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ غلطیاں مجھ سے بھی ہوں گی، کیونکہ پورا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور بہتری کی گنجائش لکھنے اور تجزیہ کرنے والوں کے پاس ہمیشہ رہتی ہیں۔ یہ غلطیاں کیوں ہیں؟ یہ ایک جگہ تاریخی اسلامی دور سے شروع ہوتی ہیں کہ صرف حاکم ہی نہیں، کئی لوگ اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ان کی شان رعب و دبدبہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ زبان سے نکل گیا تو تعمیل ہوگی، اور کسی کو آگے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت کے بڑے عالم دین بھی دباؤ کا شکار رہے اور خاموشی رکھتے تھے کہ سرتاج کو برا لگے گا۔ ہر وہ کام ڈھیل کے ساتھ راستے نکال کر دیے کہ سرتاج کی آن شان رہے۔ تہذیب بدلتی رہی، لیکن ہر وہ کام جائز کیا جو کافر کیا کرتے تھے، جس کا اسلام سے تعلق نہیں، جیسے ناجائز قتل، جوان لڑکیوں کا شباب سے دل لگی، شراب، ناچ وغیرہ۔ اردو کے علاوہ کئی بولیاں پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھیں کہ کچھ قرآنی آیات اور احادیث کا ترجمہ بھی غلط کر دیا کہ ان کو برا نہ لگے۔ غلام، شباب، انسان کی سودے بازی، زمینوں پر قبضہ، شر اور فساد پھیلانا وغیرہ، اور گھر کی خواتین کو معلوم ہوتا تھا۔ اتنی اوپر سے ہی غلط چلے آ رہے ہیں تو پڑھنے والے طالب علموں کے پاس ہدایت کیسے آ جائے گی؟ جو لکھا ہے بولتے چلے جاؤ اور سوال مت کرو۔ کتابیں لکھ دیں تو اسی کی زبان بولو، لیکن اپنی عقل استعمال مت کرو۔ ایسے مسائل صرف حنفی مسلک تک محدود نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ پر جاتے ہیں۔ وقت اور زمانہ بدل گیا، لیکن ابھی تک کئی معاملات میں ایسے لگتا ہے غلام ہی ہیں، اور اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے سچ نہیں بول سکتے کہ شر فساد کے راستوں کو بند کیا جا سکے۔ اسلام میں قتل کی 3 قسمیں زیادہ بتائی جا رہی ہیں، جبکہ میں 2 قسموں کو پہلے سے جانتا تھا اور پڑھنے میں کمی دکھی۔ قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے اور معافی کی باتیں بھی جوڑی ہیں۔ ماضی اور حال کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور سے سنیں اور فکر کریں تو قسم ایک سے نکل کر دوسرے میں بدل بھی سکتی ہے، اور اسلام کی ترجمانی میں کمی ہے۔ صرف اس مخصوص گناہ کبیرہ پر وقت لگایا تو میرے پاس 2 نام قدرتی آئے،
جس میں مفتیوں کے ساتھ سوال و جواب بنتے ہیں کہ ایسے واقعات کیوں پوشیدہ ہیں اور آپ ہماری رہنمائی کریں۔ ضروری ہے کہ واقعات اٹھائے جائیں اور قرآن و حدیث کے ترجمے اور اصلاح میں کیوں کمی ہے۔ میری اپنی کوشش مفتیوں اور عالمی دین اداروں سے، چاہے وہ میری سرزمین سے ہوں یا بیرون، اردو بولنے والوں سے کامیاب نہیں رہی اور نظر انداز یا گھماتے رہے۔ اس لیے مشورہ دوں گا آپ لوگ میرے لکھے گئے واقعات کو پڑھیں، سنیں اور ان سے پوچھ کر جائزہ لیں۔ مجھے یوٹیوب سے اتنی مدد نہیں ملی یا مخصوص آیات اور احادیث کا حوالہ رہا، جبکہ گوگل سے زیادہ مدد ملی۔ اسلامی سوال و جواب اور احادیث کی کچھ کتابوں کو پڑھنے کے بعد میرے اٹھائے گئے سوالات کا جواب نہیں مل رہا، تو ان کی غلطیاں جو کئی سالوں سے چلی آ رہی ہیں، سوال اٹھیں گے۔ میں قرآنی آیات اور احادیث کا زیادہ حوالہ نہیں بتا سکوں گا کہ یہ لکھنے والوں کی زیادہ محنت ہے، اور آپ لوگ کتابوں اور انٹرنیٹ سے قتل کی قسمیں یا آیات لکھ کر نکال لیں گے۔ جنہوں نے مختصر 3 قسمیں لکھی ہے بتا کر نیچے مزید لکھوں گا۔ آپ لوگوں کو گوگل پر قرآنی آیات اور احادیث زیادہ مل جائیں گی۔ اس کے بعد قرآنی آیات کے ترجمے کی غلطیوں پر آتے ہیں جو ہمیں گمراہ کرتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں قسموں پر آؤں، قصاص اور دیت کو سمجھتے ہیں۔ 1. قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے قتل۔ 2. دیت کہتے ہیں قتل نہ کرے اور 100 اونٹ کی قیمت یا پیسے لے کر معاف کرے۔ نوٹ کیجیے گا، میرے پاس دیت سے متعلق زیادہ باتیں قدرتی نہیں آئیں۔ مجھے اس کی وجہ لگتی ہے کہ قتل کی قسمیں بدل رہی ہیں اور وقت، حال اور سرزمین کے حساب سے دیت، فدیہ اور اس سے ملتی جلتی چیزیں بدل جائیں گی۔ روزہ رکھنے تک تو بات ٹھیک ہے کیونکہ وہ قرآنی آیت ہے، لیکن مال اور تعداد میں نہیں کہہ سکتا۔ قتل کی 3 اقسام جو اردو میں بتائی گئی ہیں، یہ زیادہ بتائی گئی ہیں۔ اس کے نیچے مزید قسموں کو لکھوں گا جو لوگ نہیں جانتے۔ آگے ماضی اور حال کے واقعات جو سالوں سے چلے آ رہے ہیں۔ قتل عمد کی وضاحت اور 2 کو لکھوں گا کہ یہ قسمیں کیا ہیں۔ نمبر 1 قتل عمد، 2 قتل شبہ عمد، 3 قتل خطا۔ یہ 3 زیادہ بتائی گئی ہیں۔ 4 بھی اس کا نام جیسے کہ معلوم نہیں، ممکن ہے یہ قتل خطا میں جائے۔ یہ حادثاتی ہوتا ہے جہاں مارنے والے کی نیت نہیں لیکن کوئی جان سے چلا جائے، جس سے گاڑی سے ٹکر، سمندر نہروں میں ڈوبنا، دوست ساتھ گئے اور کہیں سے گولی چلی اور مر گئے، کسی کو دھکا دیا اور وہ عمارت یا اونچی پہاڑی سے گر گئے وغیرہ۔ 5 جہاں تک میں جانتا ہوں یہ قتل دفاع میں جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی جان لینے حملہ آور ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کر دینا۔ 2 نام قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماضی اور حال کے واقعات کو دیکھتے ہوئے ہدایت آئی، بتاؤں گا یہ کیا ہیں۔ ماضی میں بھی یہ چھپے رہے، بتاتے نہیں تھے اور آج تک چلے آ رہے ہیں۔ 6 قتل عمد ثانی۔ 7 قتل بالجواز۔ قتل عمد پر دوبارہ آتے ہیں۔ قتل عمد سے مراد ایسا قتل ہے جس سے مکلف شخص کسی قتل کے غیر مستحق شخص کو ایسے آلے سے قتل کرنے کی نیت کرے جس میں اغلب گمان ہو کہ وہ اسے قتل کر دے گا، جیسے بندوق، تلوار یا تیر وغیرہ۔ دو وہ قتل جس میں مکلف کسی کو ایک چیز سے مارنے کا ارادہ کرے جس سے عموماً انسان مرتا نہیں۔
مثلاً چھڑی، چھوٹا پتھر وغیرہ، اور اس سے وہ شخص مر جائے، اس میں قصاص نہیں بلکہ دید واجب ہوگی۔ 3. قتل خطا یہ ہے کہ مارنا کسی اور کو چاہے لیکن قتل کوئی اور ہو جائے، مثلاً شکاری گولی تو شکار کی طرف چلائے لیکن کسی انسان کو لگ جائے، اسی طرح اگر کوئی کنواں کھودے تو اس میں کوئی انسان گر جائے وغیرہ۔ اس پر میں زیادہ وہ نہیں کہہ سکتا۔ اس میں دید اور کفارہ ایک گردن کی آزادی لازم آئے گا۔ یہ گردن اور آزادی کو ذرا سمجھیے گا، بتاؤں گا۔ میری نظر سے غلطیاں گزری ہیں اور جہاں معافی کا ذکر ہے تو ترجمہ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں۔ دوبارہ قتل عمد اور معافی کی صورت پر آتے ہیں۔ قتل عمد جیسے اوپر بیان کیا گیا، بلا وجہ قتل کر دینا بڑا گناہ کبیرہ اور عذاب سب سے زیادہ سخت شدید ہے۔ اس قسم قتل عمد میں قصاص، قتل کے بدلے قتل آتی ہے۔ معافی کی صورت یہ بنتی ہے کہ قاتل کی تعلیم و تربیت نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، سمجھانے کے بعد دید ایک بار ممکن ہے۔ اگر کسی نے دوسری بار یا عادت بنا لی تو سیدھے قصاص ہے۔ اس کے اندر بہت آ رہے ہیں، خاندانی دشمنی، نسل و فرقہ، زمین، گھر والوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تو قتل وغیرہ۔ میں نے علماء اکرام کو سنا، پڑھا، افسوس ہے ایک دو نے بتایا کہ یہ قتل عمد کی معافی میں صرف ایک بار ممکن ہے، جس کا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیت 178 سے 182 کر رہی ہیں۔ اگر کوئی جاننے والا ہو اور عذاب کا نہیں پتہ تو کچھ مقتول کے گھر والے لے کر قتل ایک بار معاف کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہ غلطی نہ کریں۔ پھر اس کے ساتھ وراثت کی آیت ہے، اس کے ترجمے کی غلطی نیچے لکھتا ہوں۔ کئی جگہ میں نے غلام پڑھا تو ترجمہ کرنے والوں کی غلطی ہے، اور نہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام رکھتے تھے۔ مثال، الحر بالحر والعبد بالعبد والحرمات قصاص۔ عبد کے معنی نکلتے ہیں بندہ، غلام نہیں نکلتا۔ عبدن یا تعداد کثیر نکلتا ہے غلام کے معنی۔ دال کے اوپر دو الٹے پیش آئیں گے، یہاں بندہ قاتل اور مقتول نہیں لکھ رہے۔ حرمات نکلتا ہے محرومی۔ سورہ نساء آیت 92 سے 93 جو ترجمہ کے غلط الفاظ اور ملتے جلتے الفاظ کی غلطیاں دیکھیں۔ سورہ نساء کی آیات میں گردن غلط لکھا ہے، فتحریر سے نکلے گا تحریر، لکھ دو متعمد جان بوجھ کر۔ عبدن غلام، دال پر دو الٹے پیش، رقبہ سے نکلے گا حصہ، ترجمہ میں لکھا ہے گردن۔ حریہ آزاد کرے، رے کے اوپر تشدید آتی ہے۔ آزاد گرمی، دو معنی نکلتے ہیں۔ نیٹ پر بھی غلط، جیسے زمین کا رقبہ۔ آتینی مجھے دو، آتہا دے دو، ٹوئے آ رہا ہے، تے لکھا ہے لیکن جوڑ دیا۔ فدیہ کفارہ، مسلمہ تو مسلم سے مسلمان، لام پر تشدید آئے تو بن جاتا ہے سلامتی والا۔ عدوٌ دشمن، میثاق معاہدہ، یجد پاتا، فصیام روزے، شہرین دو مہینے، متتابعین تسلسل سے، فجزاء مجرم جس کا ترجمہ لکھا نہیں، غائب کے ہے۔ عمد وعدہ، قتل کو ساری آیات میں گردن اور غلام وغیرہ سمجھ سے باہر ہے، نیچے وجہ لکھتا ہوں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 178 سے 182 میں غلطی یہ لکھ رہی ہے کہ انثیٰ بالانثیٰ میں عورت نہیں آ سکتا، دوسری کی بجائے دوسرا آ سکتا ہے۔ عورت کے لیے سین آتا ہے،
سے آئے تو دوسرا بن جاتا ہے، جیسے تانی، اسنین۔ نیٹ پر بھی غلط ترجمہ، عورت کے لیے نساء، آنسا، سین آتا ہے، خاتون کے لیے امرا آتا ہے۔ یہ آیت قتل خطا کا ذکر بتا رہی ہے۔ عربی کی واحد جمع میں درمیان میں الف، واو، یا لگتا ہے، رقبے میں لکھا نہیں۔ نیٹ پر بھی ترجمہ غلط ہے، جیسے زمین کا رقبہ وہ حصہ ہے۔ عربی کمزور ہو تو جزا جہنم سے مل رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جزا ثواب نیکی جہنم کی ملے گی؟ تو ترجمہ ہی غائب کر دیا۔ مثال: لڑکیاں، بنت، بنات، مہینے، شہر، شہرین، کئی گھر، بیت، بیوت۔ غلطی دیکھیے کہ ہے نہیں، لیکن گردن پر آ گئے، اور وہ بھی دو غلاموں کی۔ زیر، زبر، پیش اور ایک حرف سے معنی بدل جاتے ہیں۔ مجھ سے سورہ نساء کا ترجمہ بالکل ٹھیک لکھنے تھوڑی غلطی ہوگی، کیونکہ یہ میری اکیلے کی محنت ہے۔ ترجمہ نکل کر آئے گا: ایک مومن کو دوسرے مومن کی قتل کی غلطی نہیں کرنی، اور اگر غلطی سے ہو جائے تو تحریر کرے، لکھ دے حصہ مومن کا اور دید دے سلامتی والا، اور حوالے کرے مقتول کے گھر والوں کے جو سچے ہوں۔ اگر کوئی ہے تمہاری دشمن قوم سے اور وہ مومن ہو تو لکھو حصہ مومن کا اور ان کے گھر والوں کے۔ اگر کوئی تمہارے درمیان اور باہر کی قوم کا ہو تو معاہدہ کرو، فدیہ دو سلامتی والا ان کے گھر والوں کے حصے کا۔ تم یہ بھی پورا نہ کر سکو تو تسلسل سے 2 مہینے روزے رکھو اور اللہ سے توبہ کرو۔ آیت 93: جو کوئی کسی مومن کو قصداً جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، وہ مجرم ہے جہنم کا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اس کے لیے غضب اور لعنت ہے، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ ایسی کئی آیات ملیں گی ترجمہ غلط لکھا ہے۔ میرا مشورہ ہے قرآن کی آیات کا ترجمہ دوسری بولیوں میں پڑھیں، لیکن شک و شبہ آئے تو زیادہ اعتبار مت کریں۔ مخصوص الفاظ کا ترجمہ دوسری بولیوں میں دیکھیں، جیسے غلام، خون بہا، آزاد کریں۔ میں نے الفاظ اردو، انگریزی اور عربی میں ہی دیکھے تو اتنی غلطیاں نکلی ہیں۔ انگریزی میں بھی قرآن کا ترجمہ غلط لکھا ہے۔ مخصوص لفظ دیکھیں اور کہیں شک آئے تو دنیا والوں سے جدا ہو کر رب کی عبادت میں جائیے گا، ہدایت مل جائے گی۔ سورہ نساء کی 2 آیات قتل خطا اور دید کا بتا رہی ہے، جبکہ اگلی آیت قتل عمد کا عذاب بتا رہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ قتل اور چوری کے آیت کے بعد اگلی آیت ہدایت دے رہی ہے کہ یہ سخت فیصلے ہیں، اگر تم سمجھ سکو تو سمجھو۔ جو دوسری قسموں کی معافی بتا رہے ہیں تو قتل عمد کو نہیں سمجھ رہے اور معافی لے رہے ہیں۔ کیسے؟ سورہ بقرہ کی آیات بھی اگر کوئی اپنا عذاب نہ جاننے والا ہو تو ایک بار معافی بتا رہی ہے۔ میں نے آیات اور احادیث دونوں میں غلطیاں دیکھی ہیں۔ قرآنی آیات کو پڑھتے وقت پچھلی اور اگلی آیات کو دیکھا کریں کہ بات کیا سمجھائی جا رہی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا حکم بتا رہی ہے۔ اسی طرح ایک ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک عالم کی گمراہی دنیا کی گمراہی ہے، یہ احادیث میں بھی ملے گا۔ غلطیاں دیکھی جو چلی آ رہی ہیں کہ قتل عمد میں ریاست یا مقتول کے گھر والے قاتل کو مار سکتے ہیں، لیکن اس کے بجائے قاتل کے رشتہ داروں یا گھر والوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ ہمارا بندہ جان سے چلا گیا تو دوسرے کا بھی مار دو یا لے لو نہیں ہو سکتا۔ اگر جان بوجھ کر بے گناہ کا مارا تو سیدھے قتل عمد اور جہنم میں جا رہے ہیں۔
ہر کسی کی اپنی زندگی اور اعمال نامہ ہے۔ اس کی تعلیم دینا اسلامی جامعات کے مفتیوں پر فرض تھا، جو ماضی میں بھی نہیں پوری ہوئی اور آج تک سیدھی نہیں کر رہے۔ ایسی صورت میں تیسرے فریق کو جا کر سمجھانا چاہیے کہ یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ دنیا میں شاید بچ جاؤ، لیکن تم یا سہولت کار کہ آخرت کا عذاب بہت سخت اور دردناک ہے کہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ سوچ آئی، کیا شہید ہونے والا بچ سکے گا؟ جواب آ گیا، اس میں نہیں لکھ رہا کہ پہلے دوسرے علم رکھنے والوں کو سن لوں۔ اس کے ساتھ کئی واقعات جڑتے ہیں جس میں لوگ مخالف کو جان سے مار دیتے ہیں، جیسے کسی پر الزام لگا دینا، دوسری فرقہ، برادری یا جماعت کا ہونا۔ بھلے کسی نے خود سے قتل نہیں کیا، لیکن معلوم تھا میرے چاہنے والے اس کا برا انجام کریں گے، بھلے اس میں موت ہو جائے۔ خود اثر و رسوخ ہے تو دوسرے کو مخالف بتانا جس سے لوگ نفرت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بتانا وغیرہ آتا ہے۔ دوبارہ قتل عمد پر آتے ہیں کہ ایک وقت جسمانی تشدد کی انتہا تھی، کوئی مر بھی جاتا تو بتایا نہیں جاتا تھا، سارے منظر ہی دکھتے تھے۔ اس دور سے آج تک کئی ملازم تھے کہ صاحب کو برا لگا تو پورا کام میں ہی کر دیتا ہوں، میرے صاحب کو عزت نہیں دی۔ ایسے کئی ملتے جلتے واقعات آئیں گے کہ مالک نے کہا تو کام پورا ہو گیا، کہیں قتل کا بولا اور کسی نے نہیں بولا، ملازم نے خود سے کر دیا کہ صاحب خوش ہو جائیں گے۔ قتل عمد ثانی، یہ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ ایسے بھی ہوتا رہا کہ تشدد کیا، مسلسل ماننے کا بولتے رہے، لیکن اس وقت جان سے گیا نہیں، آدھا انسان مر گیا، بقیہ کام ملازم یا گھر والوں نے کر دیا کہ شکایت کیسے ہوئی اور جان سے مار دیا۔ اس وقت سے آج تک جاری ہے، جس میں سہولت کار، کروانے والے، قاتل کا ساتھ دینے والے، اغوا کیا اور ایسی جگہ بند کر دیا کہ انسان خود مر جائے وغیرہ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کئی جگہ آج بھی ہوتا ہو، میرے پاس اس کا نام قتل عمد ثانی آیا ہے اور اس میں بھی قصاص ہے۔ اس دور میں صاحب کو نہیں بتاتے تھے، ان کو بھی غرض نہیں ہوتی تھی کہ ایسا رویہ تو ہم ہر کسی کے ساتھ رکھتے ہیں، جب زیادہ پوچھا تو بتا دیا۔ کم ہوں گے جو معلوم ہونے پر ہدایت کی طرف آ کر بدل گئے، جبکہ اکثریت نہیں بدلی۔ برائے مہربانی بولنے میں پٹائی اور مارنے کو ہی الگ کر لیجیے، ورنہ جان سے مارنے والے دیوانے بہت ہیں۔ قتل بالجواز، یہ کون ہے؟ اس دور میں بھی اس دور میں بھی تھے اور آج تک چلے آ رہے ہیں، جسے ہم صاحب کے نور نظر کے طور پر جانتے ہیں۔ ان پر کرم مہرباں اتنا تھے کہ جو مرضی کرتے پھریں اور پوچھنے والا کوئی نہیں، گناہ کر بھی لیا تو چھٹ جاتے تھے۔ اس کی دو صورتیں میرے پاس آئی ہیں۔ ریاست قاتل کو سزا نہیں دے رہی اور وہ انسانیت کا قاتل ہے، ایسے فرد کو قتل کرنا جائز ہے۔ بندوق، پستول ایک اسلحہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ لوگ اپنے دفاع اور قتل کرنے استعمال کرتے ہیں۔ کسی شہر اور جگہ یہ صرف دھمکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی جگہ بیجا قتل کر دیا جاتا ہے۔ فرض کیجیے سامنے ایک واقعہ ہو رہا ہے، لوگوں کی نظریں دیکھ رہی ہیں اور حادثات میں لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ دیکھنے والا جا کر پوچھے گا تو نہیں کہ گناہ کبیرہ کا پتہ ہے یا نہیں، یا تمہاری پستول میں گولی ہے یا نہیں، سیدھے گولی مار دے گا اور جان چلی جائے گی۔ یہ جائز ہوگا کیونکہ انسانیت کے قاتل کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ جس کے ساتھ بیٹھو گے وہی پہچانے جاتے ہیں، جیسے بھکاری، درزی۔ افسر کے ساتھ بیٹھو گے تو دوسرا افسر سمجھیں گے، تو قتل کا ارادہ نہ بھی ہو تو قاتل ہی جانے جاؤ گے۔
ان دونوں صورتوں میں یہ بات واضح کر دوں کہ سنی سنائی بات، تصویر، جھوٹی ویڈیو کی کوئی گنجائش نہیں اور مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اگر جانی حفاظت کے ادارے تحفظ نہیں کر سکتے تو ہر گلی جگہ بڑے لوگ 2 سے 3 جاسوس بدلتے رہیں جو سب کا تحفظ کر سکیں اور کسی کو کان خبر نہ ہو۔ کوشش کریں ہوا میں گولی چلا کر دھمکائیں کہ تم بھی نہیں بچو گے، اور ایسی جگہ گولی نہ ماریں کہ جان چلی جائے۔ اکثر چھوٹ جاتے ہیں تو اپنی تحویل میں لے کر دوسرے ساتھیوں کا پتہ کریں۔ قتل کے علاوہ کہیں زنا، خودکشی، مزید وجوہات بنتی ہیں جبکہ دوسرے ممالک میں نہیں۔ آسان کر کے اسلام سکھائیں لیکن گناہ کبیرہ سے روکیں کہ ہم تفصیل بعد میں سکھائیں گے۔ جو سکھانے والے عالم ہیں۔ غیرت، اس غیرت کے نام پر بھی کئی بار قتل کا سنا۔ ایسے تو اردو کے کئی الفاظ ہیں کہ پہلے با، بے، خوش، بد، من، نا وغیرہ لگنے سے جملے بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح غیرت بھی ایک لفظ ہے جس سے پہلے اور بعد میں کچھ آتا ہے، جیسے بے غیرت، غیرت مند۔ کوئی بھلے کسی بھی ذات اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، گھر کی تعلیم ہوتی ہے کہ ہماری ذات، فرقہ اور نظریے کی یہ حدود ہیں جس سے کوئی باہر نہیں جا سکتے۔ پہلے آتی ہے انسان کی شرم و حیا، اس کے بعد آتی ہے زنا جو گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے۔ پہلی چیز گھر کی سنبھال نہیں سکتے اور کوئی جائز اسلامی حدود میں شادی کر کے آ جائے تو جان سے مار کر سیدھے جہنم میں جا رہے ہیں۔ لوگوں کی توجہ پہلی چیز گھر کی شرم و حیا سنبھالنے پر نہیں ہوتی۔ گستاخی، دنیا میں کہیں بھی رسول کی شان میں گستاخی کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی کرے تو تنظیم، اداروں کے بڑوں کو حکومت یا گستاخی کرنے والوں سے بات کرنی چاہیے۔ اس میں شر فساد مچا کر ناحق جس میں کسی کی جان چلی جائے اسلامی طور پر جائز نہیں۔ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بتا کر فساد نہیں کر سکتے کیونکہ تب تک قتل کے احکام پورے نہیں ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ آئندہ سب ایسے ہی کیا کریں۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا، بنا کر دے دیا گیا ہے کہ فساد مچاؤ۔ پڑھو اور سیکھو احادیث کیسے جمع ہوئی اور یہ کیا حدیث ہے۔ سارے مدینہ المنورہ آنے والے اسلام قبول کر کے نہیں گئے، غیر مسلم بھی رہتے تھے، آنے والے گستاخی بھی کرتے تھے اور صحابہ کرام شان میں گستاخی دیکھتے تھے۔ کسی صحابی کو اجازت نہیں دی کہ ان کے ساتھ برا کرنا، جس میں ٹھہرنے والے مسافر بھی کئی آئے۔ کئی علماء کرام دوسری زمینوں پر گئے جن کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ ہم لگاتے ہیں، لیکن کسی کا درجہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ دور نبوی میں کئی معاہدے ہوئے، ٹوٹے، کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کیں۔ ایک بھی ناحق جان سے گیا تو یہ ساری عاشقی اور جنون نکل جائے گا اور اس گناہ کبیرہ کا دردناک انجام نہیں جانتے، کسی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک بھی ناحق جان سے گئی تو عذاب بہت دردناک ہے اور نہیں بچ سکو گے کہ سب عاشق ایسے ہی کرتے ہیں۔ پوری سنت اور اسلامی احکام کسی کے پاس ہوں بھی تو چلتے کم اور تعلیم نہیں دیتے۔ میڈیا، موبائل اور فساد کرنے والوں کو بالکل عقل نہیں کہ ایسی باتیں نہیں پھیلائی جاتی۔ ڈرو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے اور سوال کے قابل ہی نہ سمجھا جائے کہ جاؤ سیدھے جہنم، تم اتنے بڑے گناہ کبیرہ میں گئے کیسے؟ یہ معلومات پوری دنیا میں اردو بولنے والوں کے لیے ہے تو اپنی اصلاح کر لیں۔ میں قرآن آیات کے ترجمہ کی غلطیاں بتا رہا ہوں جن کا ترجمہ انگریزی میں بھی غلط ہے، جس کا ایک اشارہ میں پچھلی ویڈیو میں دے چکا۔ اس غیبی علم کا سلسلہ جدہ کم سن کی عمر 1989 سے شروع ہوا، جب کوئی زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ کئی سال رہ کر آیا ہوں تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ امن اور فساد کیسے آتا جاتا ہے۔
میں واحد تو نہیں جو کئی سال بیرون ملک رہ کر آیا ہوں، اردو بولنے والے دنیا بھر میں رہتے ہیں۔ اسلامی جامعات کے مفتیوں اور ترجمانی کرنے والوں کے لیے سوالات بھیجے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، تمہاری زندگی کی سانسوں کا امین اور پالنے والا کون ہے؟ سوال نمبر 2، وہ شر اور فساد کے راستے کیوں کھلے چھوڑتے ہو اور امن نہیں چاہتے؟ سوال نمبر 3، کیوں ناقابل معافی گناہ کبیرہ کا عذاب نہیں بتا رہے؟ اختتام، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں جس کا کسی اسلامی تنظیم اور سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اختلاف پہ رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہے اور غلطیاں مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ رب کی ذات مجھے کچھ سکھانا چاہتی ہے۔ میرے پاس جو علم آیا پہنچا دیا اور ذمہ داری پوری کر دی۔ مجھے نیٹ پر بات پھیلانے اور خود سے باتیں بنا کر شہرت حاصل کرنا معلوم نہیں۔ بہرحال امن اور گناہ کبیرہ کی آگاہی سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ مجھ سے بہتر لکھ سکتے ہیں۔ بات کسی کو برا لگنے معمولی نہیں کہ ہم کسی کی عزت رکھنے کی خاطر انسانیت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جان بوجھ کر قتل میں تو بالکل بھی نہیں کہ حکم دبا دیں اور بتائیں، بھلے کوئی کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ اس کی حقیقت اور کام کی بات پوچھیں کہ عورت، غلام، دردناک عذاب، سالوں کی غلطی جھٹلا کر بتاؤ۔ جتنا سوال اتنا جواب دو، اور زیادہ گھمانے اور ڈھیل کی ضرورت نہیں کہ اس کا عذاب سب سے زیادہ دردناک ہے۔ میرے لکھنے سے چمک کے پیچھے بھاگنے والے لوگ اتنے تھوڑی بدل جائیں گے۔ اسلامی جامعات کا لگتا ہے کہ غلطیوں کی اصلاح کرنا ان کے بس سے باہر ہو چکا ہے، کیونکہ یہ دنیا بھر میں پہلے سے بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ جب اوپر سے ہی بھٹکانے والوں کے پیچھے چلیں گے تو حق بولنے مشکل تو ہوگی۔ اگر ہدایت آ جائے، گناہوں پر توبہ کر کے پلٹنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے اور بولنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ نشاندہ غلطیوں کو دیکھ کر حیرت اور ہنسی دونوں آئی کہ اتنے سالوں میں سب سے دردناک عذاب سے بچنے کے نہیں بتا سکے۔ جانے بولنے کی ہمت کب آئے، لیکن پڑھنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ قریبی لوگوں کو بتائیں تاکہ اس دردناک گناہ کبیرہ کے عذاب سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ ایک المیہ ہے، جب تک اخلاق سے بات کی جائے سمجھ نہیں آتی اور لہجہ بدلنا پڑتا ہے۔ دوسروں سے آس رکھیں تو اکثر تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہے قدم خود اٹھا لیے جائیں۔ چمک اور دکھاوے کے پیچھے گھر خراب مت کریں اور اپنا معاشرہ سیدھا کریں۔ کچھ نادان مفتی یا کتابوں کو پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں تو سمجھ جانی چاہیے کہ میں ٹھیک اور غلط کا موازنہ کرتا ہوں، لفظوں میں الجھ کر پیچھے چلنے والوں میں سے رہا نہیں۔ دعا گو، مجتبیٰ علی۔